بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے پیارے دوستوں، عزیزوں، ہم وطنوں، رشتہ داروں، بچوں جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں، میرے وہ تمام لوگ جو مجھ سے اب آن لائن سے بھی ہیں، واٹس ایپ سے بھی ہیں، فیس بک سے بھی ہیں، میرے دل میں رہنے والے وہ تمام لوگ، مجھے دل میں بسانے والے وہ تمام لوگ، مجھ سے محبت کرنے والے تمام لوگ، مجھ سے حسد کرنے والے تمام لوگ، وہ لوگ جو مجھے پسند کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو مجھے ناپسند کرتے ہیں، میں سب کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت بندگی اپنے حضور میں قبول کرے، ہمیں نیکی کے راستے چلائے، سچ اور حق کا راستہ بتائے، ہمیں صراط المستقیم پہ قائم رکھے، ہماری تمام نیک امیدوں کو پورا کرے، ہمیں برائی سے بچائے، برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، ہمیں حق کی سمجھ دے، ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اس دنیا کو عارضی سمجھیں۔ یہ دنیا نہ پہلے ہماری تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، اور یہ دنیا ہمارے لیے ایک گزرگاہ ہے، اور یہاں پر اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کمانا ہے، تو جو قول ہم نے اپنی ماں کے پیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کو یاد کرتے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے جب ہم مر جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو ہم نے عہد کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں ہماری مدد فرمائے اور ہم سے خوش ہو اور ہم پہ مہربانی کرے، ہماری مشکلات آسان کرے، بیماری، بلائیں، آفتیں دور کرے اور کسی کا قرضدار اور محتاج نہ کرے، آمین۔ میرے دوستوں، میں نے کل کہا تھا کہ میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا، تھوڑا سا پچھلا سا حوالہ دے دوں کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اب تھرڈ میری جو ویڈیو ہوگی وہ رابعہ بصری اور سعیدہ امام بیگم کے اوپر ہوگی۔ میں نے جب ان دونوں کے بارے میں اسٹڈی کیا اور بھی اسٹڈی کیا تو اسٹڈی کے اندر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دونوں کو ایک ہی دن ڈسکرائب کرنا آسان نہیں ہے۔ تو آج میں رابعہ بصری کے اوپر بات کروں گا اور ان کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت، قربت اور جو ان کا طریقہ کار تھا اس پہ ڈسکس کریں گے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتے ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، ان کی بتائی ہوئی دین اور دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ کوئی اس کو کس طرح فالو کرتا ہے، کوئی اس کو کس طرح فالو کرتا ہے۔ میں اپنے نظریہ جو میرا نظریہ ہے، جو میری سرچ ہے، میں اس پہ ڈسکس کروں گا۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی فلسفر نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا معلم نہیں ہوں۔ میں جو کچھ آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ صرف اپنی سرچ اور ریسرچ کی بیس پہ کرتا ہوں۔ اب آپ اس کو پسند کریں تو شکریہ، نہ پسند کریں تو آپ کی مرضی ہے۔ آپ اپنے طور پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ ریسرچ کی کوئی اینڈ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی، شعور دیا اور ہمیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ تو میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، میرا آخری ٹھکانہ کیا ہے، اور جہاں سے آیا ہوں وہ کون سی جگہ تھی، جہاں میں ہوں وہ کون سی جگہ ہے، اور جہاں مجھے جانا ہے وہ کون سی جگہ ہوگی۔ اور وہ ساری چیزوں کے لیے مجھے اللہ کی تلاش اپنے دل میں ہے، اس کو نور کی برکت اپنے دل کے اندر محسوس کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دل کو روشن کرنا چاہتا ہوں، دل کے دروازے کھلے رکھ رہا ہوں کہ اللہ اس میں بس جائے۔
اللہ میری نس نس میں ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے اور محسوس ہوتا رہے. یہی میری اپنی تمنا ہے اور یہی میں دوسروں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ زندگی میں اپنے ہونے کا احساس ایک بار اگر دلا دے، پھر کوئی مجال نہیں کہ ہم جو ہے ادھر ادھر بھٹک جائیں، کیونکہ اس کی محبت ہی اتنی پیاری ہے کہ اس کی محبت کے آگے ساری محبتیں چھوٹی لگتی ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جانا پڑے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وسیلہ ہیں اور قرآن وہ ذریعہ ہے جس کے اندر سے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو روز آتی ہیں. میں تعجب بھی کرتا ہوں، حیرت زدہ بھی ہوتا ہوں کہ روز قرآن کے اندر کوئی ایک ایسی نئی بات ہوتی ہے جو میرے لیے بہت انوکھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہوں تو روز کوئی نہ کوئی ایسی بات آتی ہے جو ایک انوکھی ہوتی ہے. تو میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ ذکر اللہ کا ہمارے لیے کیسے، کب اور کس طریقے سے امپورٹنٹ ہو گیا. یہ جو ہم فرض ادا کر رہے ہیں یہ ہمارے فرض ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور جہاد، یہ ہمارے فرض ہیں. یہ تو ہمیں کرنا ہے. لیکن ذکر، یہ فلسفی جو ذکر والی ہے، صبح کے پہلے پہر میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کی، یہ کب سے شروع ہوئی، کس نے اس کی بنیاد ڈالی اور اس کا مزہ کیا ہے. جس نے اس کا مزہ چکھ لیا وہ اس پھول کی خوشبو کو بیان نہیں کر سکتا، کسی بھی خوشبو کو. وہ ویسا معاملہ ہو گیا. طریقت، شریعت، حقیقت اور معرفت والی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی، تو میں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کو، اس معرفت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک پھول کی خوشبو جب آپ نے سونگھی ہو اور اس کو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس جو خوشبو کو آپ نے سونگھی ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کریں تو آپ کے پاس ایک ورڈ نہیں ہوگا جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جب تک آپ اس خوشبو کو خود نہ سونگھ لیں. یہ ہے اللہ کی محبت. میں نے سرچ کیا، میں نے معلومات حاصل کی کہ یہ ذکر الہی جو ہے اس کے، یہ جو ہم کرتے ہیں، جو یہ تو ہمارے فرائض ہیں، لیکن یہ ذکر الہی صبح پہلے وقت میں کیوں ہوتے ہیں، پہلے پہر میں کیوں ہوتے ہیں اور یہ کب سے شروع ہوا. تو تھوڑا بیک پہ چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. 40 سال میں وہ نبوت حاصل کی. 23 سال ان کے پاس نبوت رہی. 10 سال اس میں سے انہوں نے مکہ میں گزارے، پھر 10 سال انہوں نے مدینہ میں گزارے اور آخری 3 سال انہوں نے پھر مدینہ میں گزارے حج کے بعد. اور وہ جو آخری کے 3 سال ہیں آلموسٹ ہم اس کو فراموش کر جاتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. اور وہی جو آخری کے 3 سال ہیں جو اصل لیسن اسی میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، روحانیت کا. اب یہ روحانیت کیا ہے اور اس کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے، اس پہ آج بات کرتے ہیں. اس کے بعد میں رابعہ بصری پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. 25 سال سے لے کے 40 سال کے واقعے کو لے لیں، کیونکہ اس سے پہلے تو انہیں امین و صادق کا لقب مل چکا، جو کچھ بھی ہو چکا. لیکن یہاں پہ جو 25 سال سے 40 سال کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت نہیں ملی تھی تو وہ غار حرا میں جاتے تھے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں سے 40 سال کی عمر میں جب تک نبوت نہ ملی، 15 سال تک غار حرا میں کیا کرتے رہے؟ اسلام تو آیا نہیں تھا. ان کو جبریل نے تو اقرا بربی بسمک کا کہا نہیں تھا کہ پڑھ اللہ کے نام سے. تو پھر وہ کیا پڑھتے تھے اس 15 سال؟ وہیں سے عبادت کی کانسیپٹ شروع ہوتا ہے، وہیں سے وہ ذکر الہی کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال تک نبوت سے پہلے غار حرا میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو یہ کانسیپٹ آ گیا، کلیئر ہو گیا ہمارے لیے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ نمونہ ہے زندگی کا، وہ فلسفی ہیں، وہ حصہ ہے ہماری زندگی کا، کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے عبادت کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اب آ جاتے ہیں، یہ بات کو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو ذکر الہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہم نے ان سے سیکھی۔ اب وہ کیا تھا، کیا ذکر کرتے تھے، وہ تو انشاءاللہ موقع ملا تو شب معراج کے اوپر کیا ہوا وہ بات کی بات ہے ساری۔ کانسیپٹ شب معراج کی بھی لوگوں کے الگ الگ ہے، میں اس کے ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، لیکن شب معراج کا واقعہ ہوا، رائٹ۔ اب یہ ساری باتیں تو بات کی ہیں۔ پہلے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت ملی، مکہ میں گئے، مکہ میں انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی۔ جب اسلام کی دعوت قبول کر رہے کہ پھر اسلام پھیلا رہے تھے، تو کتنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر اسلام کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے قبول کیا؟ گنتی کے چند لوگ تھے، بچوں میں حضرت علی، بڑوں میں حضرت عمر، اور بیگمات میں سب سے پہلے ایک ہی تھی بی بی ختیجہ، اور پھر دوستوں میں پھر بعد کا مسئلہ ہوا کہ پھر بعد میں عمر اور عثمان اور وہ سب شامل ہوئے۔ گھر کے قبلہ بنو ہاشم کے لوگوں نے تو بڑی مخالفت کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ 10 سال گزر گئے مکہ کے اندر، اور جو غریب تھے، جو بہت زیادہ غلام وغیرہ تھے، وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس پہ ظلم ہوتا رہا 10 سال مکہ کے اندر۔ ایک عجیب طریقے سے جس یہودی کا غلام مسلمان ہو جائے تو اس کو تو بہت ہی سخت طریقے سے گزارنا پڑا۔ پھر 10 سال گزرنے کے بعد جب یہ مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ہجرت کریں۔ حضرت علی ان کے بستر پہ لیٹے، کیونکہ امانت ہی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں کو بانٹنی تھی، تو وہ امانت کو ان کو لوٹانے کے لیے وہ رک گئے۔ باقی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ کے لیے چل پڑے۔ یہ ہے حقیقت۔ اس کے بعد 10 سال جب وہ مدینہ میں رہے، ان کے بھائی حضرت علی ہی رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 سال انہوں نے جنگ لڑی، یعنی 10 سال مکہ کا گزار کے آئے، پھر 10 سال جنگ لڑی، بدر، خندق، احد، اور اس کا بھی اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو یہ آپ کو مل جائے گا۔ پھر کئی لوگوں کے درمیان انہوں نے اپنا اسلام پھیلانے کی دعوت دی۔ پھر جب 20 ہو گیا تو پھر آپ نے 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ مکہ کے لیے حج کے لیے آئے، تو انہیں صلح حدیبیہ کرنا پڑ گیا، اور اس سال انہیں جو ہے وہ حج کا موقع نہیں دیا گیا۔ انہوں نے اگلے سال ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو دوسرے 20 سال کے بعد وہ انہوں نے حدیبیہ کے بعد جب وہ گئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے مکہ فتح کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ حضرت علی کو بٹھا کر کے مکہ کے سارے بتوں کو توڑوایا۔ یعنی جگہ جگہ حضرت علی کی امپورٹنس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس دونوں اکٹھی رہی۔ اور جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو علی سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو رسول اللہ سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے محمد سے محبت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون کے میدان میں علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تو یوں جو ہے اللہ، محمد اور علی کبھی الگ نہیں ہوئے۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی لوگ جو ہے وہ خیبر کے قلعے کی فتح کو نہیں بھولتے، اور یہ جو کلمہ بھی نہیں بھولتے، نادی علی ان مظہر العذائب تجدو ولنا کافن وائب کل ومین و غمین،
سنجلی بھی بلائی تھی کہا یا علی یا علی، یہ میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے خیبر کی فتح کے 40ویں دن کہا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ان پر. تو اس لیے ان کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک انٹروڈکشن دیا کہ یہ عبادت کہاں سے شروع ہوئی. آج ہم بات کریں رابعہ بصری کی. رابعہ بصری جو ہے وہ 1713 AD میں بصرہ شہر میں پیدا ہوئی. بہت نیک خاتون تھیں. انہیں اللہ کی طرف لگاؤ پیدا یوں ہوا کہ ایک مرتبہ بقول رابعہ بصری کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جو ہے نا وہ اللہ کی بندی ہو جسے اللہ تعالیٰ اپنے پیار میں، اپنے اس میں یاد کرتا ہے. وہ دن تھا. اس کے بعد جب انہیں یہ بار بار آتا رہا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تیری عبادت بندگی کے اوپر اپنی ساری زندگی گزار دوں گی. اور انہوں نے ویسا ہی کام کیا. اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کی محبت میں گزاری، اللہ کی اس میں گزاری. میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا کیونکہ وقت ذرا شارٹ ہے، تو اس لیے میں رابعہ بصری کا چھوٹ انٹروڈکشن دے رہا ہوں. اور رابعہ بصری نے وہ کمال کا کام تحریریں کی ہیں جس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہیں. ویسٹ کے اندر کئی کتابیں رابعہ بصری پہ لکھی گئی، اور ہر ایک حیرت زدہ تھے اور ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی ریسرچ کی ہیں رابعہ بصری پہ. تو یہ ہمارے لیے اور اسلام کے لیے بڑی خوش کی مطلب بات ہے کہ رابعہ بصری کی عبادت کا جو طریقہ کار تھا، اس طریقہ کار کے اندر ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا. ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. آپ اگر سرچ کریں اللہ تعالیٰ کو تو آپ کر سکتے ہیں. قرآن آپ کا وسیلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے ہیں. اس سے نیچے آپ مت جائیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی فرقے میں نہ بانٹیں، صرف اس حد تک رکھیں تو اللہ کا نور آپ کے اندر پیدا ہوگا. اب یہ اللہ کا نور کیا آتا ہے؟ تو اللہ کا نور ایک، ہم ہوتے ہیں مسلمان لیکن ہم میں سے کوئی مومن ہوتا ہے. یہ ڈیفینیشن ذرا سمجھ لیجئے گا. ہم سب نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم مسلمان ہو گئے اس کلمہ پڑھنے کے. لیکن یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہم اس مسلمان ہونے کے بعد کیا ہم وہ مومن بنے جس راہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے جانا چاہتے تھے، جو انہوں نے آخری کے 3 سال روحانیت کے ہمیں بتائے؟ اور وہ روحانیت کے جو 3 سال تھے وہ اللہ کے ذکر کے لیے تھے. وہی ذکر جو انہوں نے 25 سال سے لے کے 40 سال تک نبوت سے پہلے کیا. اس کے بعد رسول اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری چیزیں روحانیت کے طور پر انہیں بتائی، اور ہمیں بھی ایک طریقہ کا بتایا. ہمیں بھی اس میں اعظم اسی طریقے سے دیا گیا، اور ہمیں کہا گیا اب آپ اپنے طور پہ ریسرچ کریں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں اور میرے قریب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آپ کی شہر کے قریب سے زیادہ نزدیک ہوں، اور آپ مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد کرتا ہوں. لیکن کیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ڈائلنگ نمبر ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق اس کی عبادت کریں؟ کیا یہ دیکھا گیا ہے؟ جیسے رابعہ بصری کہتے تھے کہ میں جہنم کی آگ سے کے ڈر سے اور جنت کی شوق سے عبادت نہیں کرتی. وہ حضرت علی کی فالوورز تھیں، تو اس لیے وہ بہت ساری باتیں انہوں نے حضرت علی کی جو ہے وہ اپنے اس میں لی ہیں. تو وہ یہ کہ ان کا جو اصل مقصد تھا وہ اللہ سے پیار تھا اور دل کو بیدار کرنا تھا. اب انسان دل کو کیسے بیدار کر سکتا ہے؟ تو جب تک آپ اپنے آپ کو سرچ نہیں کریں. سرچ کا بہترین مناسب وقت صبح 4 سے 5 کی عبادت اور غذا ازاری ہے. اللہ تعالیٰ کو جتنا آپ صبح 4 سے 5 بجے تک یاد کریں گے، ذکر کریں گے، اس کے ذکر میں رہیں گے. قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اس ذکر میں، اس کے نام کی تسبیح نکالی جاتی ہے.
اور وہ تسبیح 99 نام کے اندر میں سے کوئی ایک ہے جو آپ کے لیے ہے، جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور وہ اسم اعظم آپ کو قرآن کے اس 99 ناموں میں سے ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے تھا کہ آپ اپنے دل کو زندہ کریں، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنے جو فلسفی کے اندر یہ بتایا کہ چونکہ آپ اللہ کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے خود کے۔ تو آپ اپنے پروردگار کی جستجو میں لگ جائیں، اپنے آپ کے اندر چینج پیدا کریں۔ اگر آپ نے کسی کو دشمن بنایا ہوا ہے اپنا، تو آپ جب تک اس سے اب دشمنی کو محبت میں نہیں بدل دیں گے، آپ اپنے آپ کو دنیا سے فارغ نہیں کر دیں گے، اور جب تک آپ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت لانے کے لیے اپنے دشمنوں کو بھی معاف نہیں کریں گے، آپ کے اندر حسد ہوگا، آپ کے اندر جلن ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ جیلس ہوتے ہیں بہت سارے، کسی کو اچھی بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ٹھک سے جو ہے وہ آف لائن ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات کر رہا ہے، یہ ایسی بات کر رہا ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہم پر فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح سے ہمارے پر جو 5 ہم جو رکعت جو بھی ہمارے پاس فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد، اسی طرح سے اللہ کا ذکر بھی ہمیں فرض ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ یہ تو وہ طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو آپ کو عمل کرنا ہے، وہ عمل کے ساتھ میں ذکر نہ ہو تو ادھورا رہ جاتی ہے بات۔ پھر اس کے آگے جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی فلسفی میں بتائی، اپنے یہاں بتائی کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی روح کو جھنجھوڑیں۔ آپ جسم رکھتے ہیں، جسم کے ساتھ اپنی روح بھی رکھتے ہیں، تو اس روح کو سمجھیں۔ جس طرح آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے دل کی بھی حفاظت کریں، اور دل کا دروازہ کھلا رکھیں، لوگوں سے محبت کریں، کسی سے نفرت نہ کریں، اور جب آپ دوسروں سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ اور یہی بات ہے جو آپ کو سمجھنی اور سیکھنی ہے کہ آپ کی زبان پہ صرف اللہ کا نام ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں۔ آپ اللہ کا نام کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ زاری بھی کرتے رہیں، اور ان سے مدد بھی مانگتے رہیں، کیونکہ وہی ایک وسیلہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میرے نام پہ یا اللہ تیرا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ذریعے تجھ تک پہنچ رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتوں کا کہ میرا دل جو ہے وہ ایک خزانے کی مانند ہے، اور اس کو کھزانے والا تو ہے۔ میں نے تو ابھی اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں، تو مجھے سمجھا کہ میرے اندر کیا بات چھپی ہے، تو نے آخر مجھے اشرف المخلوقات کیسے بنایا، اور اشرف المخلوقات بنا کر کے میرے اندر ایسی کیا تبدیلی لایا رہا ہے جو مجھے صرف تیرے ذکر سے ہٹا ہی نہیں رہی۔ تیری محبت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، اور تیری عبادت کے بغیر میں بالکل ادھوری ہوں۔ جب میں تجھے یاد نہیں کرتی تو مجھے لگتا ہے میری سانسیں اٹک گئی، اور جو پل میرا تیری یاد کی طرف نہ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وسیلے سے مجھے وہ سکون نہیں ملتا، یا خدایا میری مدد فرما، میرا ساتھ دے، مجھے صراط المستقیم پہ قائم رکھ، اور میری مدد کرتے ہوئے مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے، کیونکہ یہ دنیا میری نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ میں اس دنیا میں بھیجی گئی ہوں تیری عبادت اور گزاری کرنے کے لیے، لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے۔ یا اللہ مجھ سے وہ کام لے جو تجھے پسند ہے، اس سے بچا لے جو تجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے تمام پیغمبروں کی صفوں میں جا کے کھڑا کروانا، پیچھے، سب سے پیچھے، کہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تیرے قریب ہو سکوں، اور میرا وسیلہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا وسیلہ وہی ہے، تو میں کیسے کسی سے شکایت کروں؟ جو دنیا کے اندر دکھ اور درد ہیں، یہ تو میرے اپنے کیے اعمال بھی ہیں، اور میں نے تجھے بھلایا ہے، اور تیرا امتحان بھی ہے۔ میرے اعمال بھی ہیں، تیرے لیے وہ امتحان بھی ہے۔ تو جہاں تو نے نبیوں پر
اور انبیاء پر جس طریقے سے جو امتحانات لیے، جو ولیوں پہ امتحان لیے، وہ امتحانات کے دینے کے میں قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھ پر رحم کی اگر تیری نظر ہو جائے تو میں ہر مشکل آسان میری ہو جائے، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی سکون کی جگہ ہے کہ میرے دل کو روشن کر دے میرے مالک اور مجھ پہ رحم فرما۔ اس دعا کے ساتھ کہ میں آپ کو کل پھر اسی کو کنٹینیو کروں گا، اور کل جو ہے سیدہ امام بیگم جو سندھ کچھ کی ہیں، اور وہ ابھی اس وقت کراچی میں ہی ان کو جو ہے وہ ہے دفنایا ہوا ہے، تو میں ان کے بارے میں بتاؤں گا، ان کا طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا وہ کیا تھی 1700 کے اندر، 1789 کے اندر، اور وہ جو انہوں نے جو اپنی اللہ تعالیٰ سے محبت ظاہر کی وہ بتاؤں گا۔ منصور حلاج کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اور جن کے اندر سے آواز آتی تھی انا الحق کی۔ منصور حلاج کو لوگوں نے پتھر مار کے مار ڈالا، وہ کہتا تھا انا الحق، اور وہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اس طریقے کے بہت سے واقعات ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہماری رہنمائی کرے، حقیقی سمجھ دے، نیکی کی طرف چلائے، برائی سے بچائے، ہمیں کسی کا قرضدار محتاج نہ کرے، ہم پر اپنی مہربانیاں قائم رکھے، اور ہم پر نظر رکھے، میٹھی محبت کی نظر رکھے، اور ہمارے آنے والے زندگی کے تمام مشکلات کو آسان کرے، ہمارے راستے کے سارے پتھر ہٹا دے، ہمارے دشمن کو فنا کر دے، اور ہمارے راستے کے اندر آنے والی ہر مشکل کو آسان کر دے، کیونکہ وہی خدا ہے جو میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہم سب کا بھی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں نیک کی طرف چلائے اور صراط المستقیم پہ قائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک، میں نے جیسے کہا سیدہ امام بیگم کے بعد بات کریں گے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ طریقہ کار کے بعد پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ہمیں اور اس کے اندر آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ہاں، یہ وہ ویڈیو پولیٹیکل نہیں ہے، اس لیے اس کو پولیٹیکل بیس پہ میں بالکل نہیں لے جاؤں گا، اور یہ کسی فرقے کی نہیں ہے، اس لیے یہ فرقے کے اندر بالکل نہیں آئے گی۔ یہ خالصتاً اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس سے جڑے رشتوں کی ہے، اور ہم سب نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے اندر خطائیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہمارے اندر 10 قسم کی غلطیاں ہیں، تو اس غلطیوں کو ہمیں ڈھونڈنا بھی ہے، نکالنا بھی ہے، اپنے کالے دل کو روشن کرنا ہے۔ اور جو سوال کیا گیا تھا، اس دوست نے میرے کیا تھا کہ 1 مہینہ تو ہمیں رمضان کا مل گیا، باقی کے 11 مہینے ہمیں کیسے گزارنے چاہیے؟ تو 11 مہینے بھی گزارنے کا طریقہ ہے یہ کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنی زبان کو سے گندی الفاظ نہیں استعمال کرنے، اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے جسم کو ہر جگہ پاک اور پاکیزہ رکھنا ہے۔ جب ہم پاک ہوں گے تو اس کی پاک روح ہمارے اندر آئے گی، وہ کسی میلے کچیلے انسان کے اندر نہیں جاتی۔ اللہ پاک ہے، تو جب تک آپ خود پاک نہیں ہوں گے اور اپنے جسم کو پاک نہیں رکھیں گے، آپ اپنے لباس کو پاک نہیں رکھیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ سے توقع مت رکھیں کہ وہ گند پہ آ کر کے اپنے نور کو آپ کے ساتھ میں آپ کے اندر ڈالیں۔ سورہ نور پڑھ لیجئے، سورہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اور سورہ رحمان پڑھ لیجئے۔ یہ 3 ایسی آیت ہے جو میں نے آپ کو بتایا، سورہ نور اور اس کے اندر آیت الکرسی، اور اس کے علاوہ سورہ رحمان، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنی رحمتیں کی۔ پھر ہمیں توبہ کے راستے کے لیے سورۃ التوبہ بھی دے، اس سے زیادہ وہ کیا کرے گا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔